ماضی میں جب تقریباً 17 سال تک امریکہ آیا افغانستان میں، اس نے صحیح یعنی خون بہایا، اور جو اس نے درندگی کرنی تھی وہ کر کے ابھی وہ جانے کی تیاری میں ہے، اپنی شکست ایک طرح سے وہ تسلیم کر چکا ہے۔ لیکن اس وقت اس یعنی 17 سالہ دور میں اور یعنی ایران کا اور افغان طالبان کا تعلق کیسا تھا؟ کیوں یعنی ایسے وقت میں افغان طالبان نے ایران کا دورہ کیا؟ کیا وہ بذات خود وہاں پہ گئے ہیں یا انہیں بلایا گیا ہے، یا پھر ایران کی کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ جی، سال 2001 میں جب امریکہ نے یہاں پر افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت ایران باقاعدہ طور پر افغان طالبان کے خلاف تھے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکی حملے کی حمایت کی، اور جو امریکی جو حملے ہوا کرتے تھے اس کی باقاعدہ انہوں نے مدد بھی کی، اور اسی طرح جو طالبان امریکیوں کے اوپر حملے کرتے تھے ان کی حمایت بھی انہوں نے کی، اور حملوں کی جو طالبان حملے کرتے تھے اس کی مذمت بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح جو افغانستان میں شمالی اتحاد والے تھے، جس سے زیادہ طور پر شیعہ ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ طور پر ہے، تو انہی کا استعمال بھی طالبان کے خلاف کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی جب روس یہاں سے نکل گیا سال 1989 کے اندر، تو اس وقت طالبان کا جو حملوں کا سامنا ہوا طالبان پر تو شمالی اتحاد کی جانب سے ہوا، جس میں زیادہ تر شیعہ برادری جو ہے وہ استعمال ہوتی تھی۔ شیعہ برادری وہی ایک طالبان کے خلاف کردار ادا کرتے تھے۔ سال 2000 تقریباً 1994 تک یہی سلسلہ چلتا رہا، تو اس کے بعد ان کو شکست ہوئی اور طالبان افغانستان پر قبضہ کر گئے۔ تو اس وقت سے تقریباً 2015 تک ایران افغانستان کے خلاف چلتا آ رہا ہے، یعنی افغان طالبان کے خلاف چلتا آ رہا ہے۔ لیکن جس وقت سے طالبان نے داعش نے افغانستان میں قدم جما لیے، داعش یہاں پر افغانستان میں آ گئی، تو اس وقت سے روس اور ایران کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر ہی حملہ کر دے۔ روس کو بھی خطرہ تھا اور چائنا سمیت ایران کو بھی خطرہ تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس خدشے کو جانچا، تو اس حوالے سے انہوں نے سال 2015 میں طالبان سے رابطہ چاہا، طالبان سے رابطہ کیا، اور طالبان رہنماؤں کا جو ہے وہ انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا۔ تو اس وقت انہوں نے طالبان سے قربت کے خواہاں، اور چونکہ ایک بڑا سیریس معاملہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ ابھی ہم پر بھی آنے والی ہے، تو اس لیے انہوں نے طالبان سے تعلقات جو ہے وہ چاہے۔ ابھی جو یہ ایک عجیب صورتحال ہے، آپ نے بھی اس کی وضاحت کر دی۔ ایک طرف جو ہزارہ برادری ہے یا جو اہل تشیع برادری ہے افغانستان میں، ایران ان کو طالبان کے خلاف استعمال کرتا رہا، اور خود بھی ایران نے اس 17 سالہ دور میں یعنی افغان طالبان کے برخلاف کیا ہے، اگینسٹ کیا ہے سب کچھ، اور بظاہر تو ایران مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن پس پردہ ایران ہمیشہ امریکہ کا ساتھ ہے، اور یہ مظاہرہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھ لیا۔ اب کیا یعنی ایران نے کیا یہ سوچ لیا کہ چونکہ امریکہ جا رہا ہے پیچھے افغان طالبان کے ہاتھ میں کنٹرول آئے گا تو ان کے ساتھ قربتیں بڑھانا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑی چالاکی نہیں ہے ایران کی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے پس پردہ ایران کی کچھ اور مقاصد ہے۔ ایران کچھ مقاصد طالبان کی بھی ہے اور کچھ مقاصد ایران کی بھی ہے، دونوں اپنے اپنے مقاصد کے لیے لڑ رہی ہے اور دونوں اپنے مقاصد کے لیے کوشاں ہے۔ ایران کے مفادات میں اب یہ ہے کہ چونکہ داعش کی پیش قدمی ہو رہی ہے، داعش ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور داعش کا افغانستان میں رسوخ زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جو مؤثر اقدام ہے اور جو مؤثر ذریعہ ہے وہ صرف طالبان ہے۔ طالبان کے علاوہ کوئی بھی اس داعش کی پیش قدمی کو نہیں روک سکتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی داعش کو ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران نے یہاں پر جو ہے انڈیا نے افغانستان میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے، اور تقریباً میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 ارب تک سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں کچھ نہ کچھ دخل جو ہے وہ ایران کا بھی ہے۔ تو اس لیے ایران چاہتا ہے کہ انڈیا کی جو سرمایہ کاری ہے ان کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح اس میں جو سب سے بڑا چیز ہے وہ یہ ہے کہ چابہار کا معاہدہ جو سے ملکی معاہدہ ہے وہ انہوں نے افغانستان میں کر رکھا ہے، تو اگر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر چابہار کا جو معاہدہ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی کٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھارت، افغانستان اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان تقریباً 11 ستمبر کو کابل میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا کہ بھئی کس طرح ہمیں جانا
لانا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, یا اس کے برخلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو صرف جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف جو ہے انڈیا کے جو مفادات ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے. اب طالبان سے کیا مقصد ہے؟ طالبان وہاں پر طالبان جو ہے, چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ شمالی اتحاد کا جو روس کے چلے جانے کے بعد طالبان کو شمالی اتحاد کا سامنا ہوا تھا, تو اب بھی وہی صورتحال ہے کہ طالبان کو شمالی اتحاد کا سامنا ہو سکتا ہے, ہزارہ برادری کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس مقصد کے لیے کہ ان کے اقدامات کو روکے, ان کو اس خدشے کو ابھی سے ہی دور کیا جائے, تو اس مقصد کے لیے طالبان نے ان سے جو ہے وہ رابطے بڑھائے ہیں. دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ طالبان کی پالیسی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان سے اچھے روابط قائم کی جائے, ان کو جو ہے ان سے اچھے روابط بڑھائے جائے, اور جو مستقبل میں ہماری جو امیدیں ہیں ہماری حکومت قائم ہوگی تاکہ اس کے لیے ہم راہ ہموار کریں. اس کی جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں ابو ظبی میں مذاکرات ہو رہے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان, تو زلمے خلیلزاد جس میں شریک تھے, افغان طالبان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ مکمل طور پر یہاں سے جو ہے امریکی حکام انخلا کرے, امریکی فوج نکل جائے. تو زلمے خلیلزاد نے ان سے یہ کہا کہ اس کے جواب میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تو ہم کریں گے کہ ہم انخلا کریں گے, لیکن اس کے جواب میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو انہوں نے طالبان رہنماؤں نے کہا کہ بھئی حملہ تو آپ نے کیا ہے, حق تو ہمارا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائے, آپ کا کوئی حق ہم پر نہیں بنتا, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بھئی ہم یہاں پر افغانستان میں امن کی ضمانت دیں گے. آپ لوگوں کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھئی ہمارے چلے جانے کے بعد افغانستان کا کیا ہوگا, امن کا کیا ہوگا, تو ہم امن کی ہم ضمانت دیتے ہیں. تو اچھا شاہد صاحب ایک طرف ہم دیکھیں تو ایران, چونکہ افغان جو حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے, اس کے ساتھ بھی ایران کے بڑے اچھے تعلقات اور مراسم ہیں, اسی لیے تو ایران نے وہاں پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے, بڑی سرمایہ کاری کی ہے. ایک طرف اس کے تعلقات افغان حکومت کے ساتھ اچھے ہیں, اور پھر اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت اور طالبان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہیں. تو یعنی ایران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جانب کھیل رہا ہے, ادھر حکومت کے ساتھ بھی اس کے اچھے مراسم, اور ابھی وہ افغان طالبان کو بھی اپنے ساتھ یعنی خوشگوار تعلقات بنانے کا خواہاں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس صورت میں ایران اپنی اس چال میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی چونکہ ایران جو ابھی شش و پنج میں ہے کہ ہوگا کیا, اس لیے کہ کچھ خبریں ایسی بھی ان کی جانب سے آ رہی ہے, افغان حکام کی جانب سے, کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے چلے جانے کے بعد افغان حکومت اور طالبان آپس میں بیٹھ جائے اور جو ہے ایک درمیانی راستہ نکالا جائے اس سلسلے میں امن کے قیام کے لیے. تو اس لیے ایرانی حکام چاہتے ہیں, اور دوسری ایرانی حکام چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ ٹھیک رہے. اور دوسری یہ ہے کہ ابھی جو چابہار معاہدہ ہوا ہے اس میں ایک بڑا حصہ ایران کو دیا گیا ہے, اور اس میں ایک بڑا حصہ افغانستان کو بھی دیا گیا ہے, بھارت کو بھی دیا گیا, لیکن بھارت کو وہ حصہ دیا گیا ہے جو افغانستان میں قائم ہے, جو افغانستان جہاں پر افغانستان کی حکومت ہے. تو وہاں پر بھارت نے ایرانیوں کو لا کر وہاں پر رکھ دیا ہے, وہاں پر ان کو ڈیرے ڈال دیے ہیں, وہاں پر ان کو انجینئروں کے نام پر اور دوسرے کاریگروں کے نام پر وہاں پر انہوں نے ان کو ڈیرے دیے ہیں, ان کو جگہ مہیا کی ہے. تو اب ان کو خطرہ ہے, تمام چیزیں ان کے سامنے ہے کہ ان کا کیا ہوگا. تو اب اس سے بھی وہ دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں کہ افغان حکومت سے ہم کس طرح جو ہے وہ دستبرداری کا اظہار کریں, کس طرح ان کے خلاف نہ چلے. لیکن چونکہ افغان حکومت پر یہ امریکہ کا بھی وہ ہے تسلط ہے, اور وہ امریکہ افغان حکومت پر یہ زور, یہ دباؤ دے رہے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ایران افغان طالبان کا مدد کر رہی ہے. اس لیے کہ امریکہ کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ بھئی افغان طالبان نے خود ہمیں شکست نہیں دی, بلکہ یہ پاکستان اور ایران کی مدد سے انہوں نے ہمیں شکست دی ہے. تو اس سلسلے میں وہ دباؤ پر ہے کہ بھئی افغان طالبان افغانیوں کو بھی, افغان حکام کو بھی ایران پر دباؤ, افغان حکام کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالا جائے, اور اسی طرح خود جو ہے اس پر ایران پر دباؤ ڈالا جائے. تو اس سلسلے میں اب ایران شش و پنج میں ہے کہ اب کیا کیا جائے. تم کو اب راستہ نہیں مل رہا, لیکن چونکہ افغان طالبان گئے ہیں وہاں پر, انہوں نے مذاکرات کی, 30 دسمبر کو وہاں گئے تھے, تو ان کی جو تحفظات تھے وہ افغان طالبان نے وہ دور کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے.